السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم عبدالحلیم شرر کے ناولوں کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھا کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناول کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ناول کے اقسام میں پہلا ناول جو آتا ہے وہ طبقاتی، پروفیشنل، جاسوسی ناول، معاشرتی ناول، رومانی ناول اور تاریخی ناول۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عبدالحلیم شرر کا تعلق جو ہے وہ تاریخی ناولوں سے ہے، اور ان کا سب سے مشہور ناول جو ہے وہ فردوس بری ہیں، جو آپ کے سلیبس میں ہے، اور سلیبس میں اس ناول کے اوپر یونیورسٹی نے آپ کو 15 مارکس کے کوشچن ارائز کیے ہیں۔ فردوس بری یہ ناول جو ہے سن 1899 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ 651 عیسوی 150 سال پیشتر اس ناول میں فرقہ باطنیہ کی تاریخ اور اس کے خاتمے کے اوپر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے، کیونکہ فرقہ باطنیہ یہ ایک ایسا فرقہ تھا جو عالم اسلام پر سیاہ آندھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرقہ باطنیہ جو ہے، اس کا بانی جو ہے حسن بن صبا جو ہے وہ بہت مشہور تھا، اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حشیش نامی نشہ آور چیز کو سب سے پہلے اس نے لوگوں کے اندر جو ہے استعمال کرنا شروع کیا۔ رکن الدین خورشہ یہ فرقہ باطنیہ کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ فردوس بری جو قلعہ التمنت کو ہجودی پہاڑ اور کو وادی تائکان کے درمیان یہ کہانی جو ہے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ناول کے اہم کرداروں میں سب سے اہم اور بڑا کردار جو ہے شیخ علی وجودی کا ہے۔ شیخ علی وجودی جو ایک متحرک، فعال اور جاندار کردار ہے، اور یہاں تک کہ یہ فرقہ باطنیوں کا رہنما بھی ہے۔ اس کے بعد اس ناول کا جو ہیرو ہے، جو پورے ناول میں ابتدا سے لے کے اختتام تک دکھائی دیتا ہے، اس ہیرو کو عبدالحلیم شرر نے حسین کے نام سے پیش کیا ہے۔ یہ حسین جو زمرد کا عاشق ہے اور شہر عمل کا رہنے والا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس حسین کی معشوقہ یعنی زمرد کا ذکر آتا ہے۔ زمرد جو ہے جو کہ طبقہ نسواں کی ترجمانی کرتی ہے اور بڑی ہی ذہین اور دوراندیش ہے۔ جس وقت حسین اور زمرد وہ حج کی نیت سے شہر کو چھوڑتے ہیں، لیکن راستے میں زمرد جو ہے اپنے ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ میں حج پر جانے سے پہلے میں اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ موسیٰ کی قبر یہ ایک ایسے پرخطر پیشدار راستے پر واقع ہے جہاں پر جانا بہت ہی خطرناک تھا، لیکن زمرد کے ارادے اور اس کی بات پر حسین جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے وادی تائکان سے نکل کر یہ پرخطر راستے سے نکلتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد زمرد جو ہے وہ حسین سے کہتی ہے کہ اگر ہم دائیں جانب مڑتے ہیں جہاں کہ راستہ نہایت ہی خطرناک پرپیچ ہے اور جہاں پر دن کے وقت سورج کی روشنی نہیں دکھائی دیتی، اس راستے پر مڑتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد ایک جگہ قبر دکھائی دیتی ہے، جہاں پر اس قبر پر لکھا ہوتا ہے موسیٰ، اور حسین اور زمرد دونوں اس قبر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس ناول میں عبدالحلیم شرر نے کئی ضمنی کرداروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ علی وجودی کا لیفٹیننٹ جو ایک فقیر تھا، کاظم جنوبی، جو کہ فردوس بری میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ فرقہ باطنیوں کا رہنما یا امام رکن الدین خورشہ جو ہے اس کے حکم پر فردوس بری کے سارے حالات، شب و روز اور اس کی جغرافیائی حالات کو تبدیل کرتے ہیں۔ حسین کا چاچا جو اپنے وقت کے ایک عالم دین تھے، جن کا نام عبدالحلیم شرر نے امام نجم الدین نیشا پوری بتایا ہے۔ دمشق کا سب سے مشہور عالم دین
امام نصر بن احمد ہے۔ ہلاکو اور منکو خاں کی بہن بلیکان خاتون ہے، جس کا تذکرہ ناول کے آخری حصے میں آتا ہے۔ بلیکان خاتون کا بھائی یا ترکستان کا شہنشاہ منکو خاں جو تاتاریوں کا سپہ سالار تھا، بلیکان خاتون کا باپ، اس کا قتل دیدار نے کیا تھا اور اس کے باپ کا نام چغتائی خان تھا۔ منکو خاں کا بیٹا توبہ خان تھا۔ فردوس بری کی ایک حور مرجان بھی تھی۔ عزیز طالبات، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فردوس بری اس ناول کے اندر جو 3 اہم کردار بیان کیے ہیں، جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ شیخ علی وجودی جو اس ناول کا سب سے اہم رکن مانا جاتا ہے، بہت ہی متحرک، فعال اور جاندار ہے، بہت ہی چرب زبان ہے، ذہین ہے اور بہت ہی دوراندیش ہے۔ یہ ان تمام لوگوں پر اپنا رعب جمع کرتا ہے جو فرقہ باطنیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر اس ناول سے ہم حسین کو نکال دیا جائے، جو ایک شریف مہذب گھرانے کا لڑکا ہے، اس کی شرافت اس کے عادات و اطوار، اس کے قول و فعل سے ٹپکتی ہے۔ یہ حسین جو اس ناول کی کہانی کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عبدالحلیم شرر نے زمرد کے کردار کو پیش کر کے جو طبقہ نسواں کی جو ترجمانی کی ہے، یقیناً زمرد کا کردار وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی جامع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرقہ باطنیہ، جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ باطنیوں کا یہ فرقہ یہ اسلام کے لیے سیاہ آندھی کہلاتا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے فرقہ باطنیہ میں انہوں نے 3 گروپ بنا کر انہوں نے مختلف گروپ کو مختلف کام وہ سونپ دیے گئے تھے۔ یہ پہلا گروپ اس نے باطنیوں کا وہ گروپ بنایا جو داعی کا کام کرتا ہے، یعنی باطنیوں کے عقائد، ان کی باتوں کو عام اور سادہ لوگوں تک پہنچانا، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا اور ان کو فرقہ باطنیہ میں شامل کرنے کا کام کرتے تھے۔ دوسرا جو اہم گروپ تھا فرقہ باطنیہ کا، جو مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، اور اسی وقت شیخ علی وجودی کا جو سب سے اہم کردار یہ تھا کہ وہ اس وقت کے عالم دین لوگوں کا یہ قتل کروا کر فرقہ باطنیہ کے لیے راستوں کو ہموار کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نجم الدین نیشا پوری یہ حسین کے چاچا بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم بھی تھے، اور شیخ علی وجودی نے اپنی چرب زبان کے ذریعے اس کے اوپر حسین پر اس نے اپنے جادوائی کلمات کی وجہ سے اس بات پر راضی کیا کہ وہ امام نجم الدین نیشا پوری کو وہ قتل کرے، کیونکہ اگر وہ ان کا قتل کرتا ہے تو یقیناً حسین فردوس بری تک جا سکتا ہے، اور حسین زمرد کو پانے کے لیے اس نے عالم دین یعنی نجم الدین نیشا پوری کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد بظاہر یہ جانتا تھا حسین کہ قتل ایک جرم عظیم ہے، لیکن عشق نے اس معاملے کو مجبور کیا اور حسین نے اپنے چچا نجم الدین نیشا پوری کا قتل کیا۔ عزیز طالبات، میں نے جتنے بھی کیریکٹر کا یہاں ذکر کیا ہے، یہ آپ کے آنے والے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے دمشق کے عالم تھے جن کا حسین نے قتل کیا، تو اس وقت آپ کو بتانا پڑے گا کہ امام نصر بن احمد جو تھے یہ دمشق کے عالم دین تھے اور حسین نے اسے قتل کیا۔ ان دونوں قتل کرنے کے پیچھے مقصد حسین کا یہ تھا کہ وہ اپنی معشوقہ یعنی زمرد کو پانا چاہتا تھا۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد جب حسین اور زمرد موسیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ دونوں کافی تھکے ہوتے ہیں کہ ایک ہوا کا زور چلتا ہے اور ایک روشنی آتی ہے، اور وہیں پر زمرد کو پریوں کا غول یہ اٹھا لے جاتا ہے۔
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کو 6 ابواب میں منقسم کیا ہے، اور اس ناول کا پہلا حصہ جو ہے، جو ناول کا پلاٹ کہلاتا ہے، جو انٹروڈکشن کہلاتا ہے، یہ پہلا حصہ جو ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ زمرد کا غائب ہو جانا، پریوں کا موسیٰ کی قبر پر آنا، اور زمرد کو غائب کرنے کے بعد موسیٰ کی قبر کے بازو سے زمرد کی قبر کا بنا دینا، یہ ایسے تمام عوامل تھے جن کو دیکھ کر حسین جو ہے وہ حیران ہوتا ہے، اور یہیں سے اس ناول کی ابتدا ہوتی ہے۔ طالبات، آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو MCQs میں کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ فردوس بری کی حور کا نام بتائیے، حسین اور زمرد کا نکاح پڑھانے والے قاضی کا نام بتائیے۔ تو یہ سارے جو میں نے پوائنٹس لیے ہیں آپ کو MCQs کے لیے ہیں، اور اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کوشچن نمبر 3، جیسا کہ میں نے کہا تھا عبدالحلیم شرر آپشن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ناول فردوس بری کے اہم کردار یا اس کے فنی اجزاء پر روشنی ڈالیے، تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ حسین کا تعلق جو ہے وہ بھی ایک معزز گھرانے سے ہے۔ زمرد کیونکہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ دونوں راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو ان کا ارادہ جو تھا وہ حج کا تھا، لیکن راستہ انہوں نے وہ پرخطر، وہ پرپیچ راستہ چنا جس پر بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں اپنے خاندانی ہونے کے ساتھ اپنی بے عزتی اور بدنامی گمنامی سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر عبدالحلیم شرر نے اس ناول کے ذریعے فرقہ باطنیہ کا خاتمہ کیا ہے، اور اس فرقہ باطنیہ کے خاتمے میں جو سب سے اہم رول ادا کرتی ہے وہ بلیکان خاتون اور اس کا بھائی ہلاکو خان۔ یہ دونوں جو ہیں زمرد کا خط پڑھنے کے بعد جب یہ فردوس بری پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خونریز جنگ ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فردوس بری کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے، اور حسین اور زمرد کو بلیکان خاتون اپنے شہر لے کر جاتے ہیں، اور وہاں انہیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ رہنا چاہیں تو ان کے ساتھ رہیں۔ اسی وقت حسین اور زمرد کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہلاکو خان اور بلیکان خاتون کے ہاتھوں فرقہ باطنیہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ فرقہ باطنیہ جو ہمیشہ اسلام مخالف تحریکوں کے حصہ رہا کرتے تھے۔ عزیز طالبات، اس میں آپ کو کئی چیزیں دیکھنے میں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر آمل کس جگہ واقع ہے۔ کوہ جودی پہاڑ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کوہ جودی پہاڑ تاریخی پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور عبدالحلیم شرر نے جب تاریخی ناول لکھا ہے تو اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں تو یقیناً ہم روبہ ترقی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اس ناول کو لکھا تاکہ ہماری قوم اور آنے والی نسل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی راہ پیدا کریں۔ تو آپ کو اس پورے ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں نے MCQs کے تقریباً 5 سے 7 کوشچنس دیے ہیں بچوں۔ آپ کو یاد رہنا پڑے گا کہ کن دونوں کا قتل کیا، رکن الدین حور شاہ کون تھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے بلیکان خاتون جو تاتاری قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور تاتاری قوم کا سردار جو تھا وہ ہلاکو خان تھا۔ تو اگر آپ کو اس میں کچھ کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پلیز واٹس ایپ پہ کیجئے، میں انشاءاللہ اس کی کوشش کرتی ہوں دینے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں اگلا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں، فردوس بری اور اس کے مختلف ابواب، اور مختلف ابواب میں حسین کا فردوس بری جانا، واپس آنا، قتل کرنا، اور اس کے بعد جو ہے زمرد کی دور اندیشی اور ہلاکو خان کو گائیڈ لائن دینا، یہ ساری باتیں اس طریقے سے عبدالحلیم شرر نے مربوط کی ہے کہ ان کے تمام ناولوں میں فردوس بری جو ہے یہ ان کی شہرت کا باعث بنا۔ تھینک یو ویری مچ۔
کھینچ لیں گے ہوں